ضمن میں انشاءاللہ آگے ادامہ دیں گے، جو پچھلے ہمارے درس اخلاق کے عنوان اور مضمون کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے جن کو ہم نے ذکر کیا تھا، انہی کو انشاءاللہ آگے ادامہ دیں گے، جس میں ہم نے اس سے گزشتہ پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا 3-4 چیزوں کو کہ طالب علم کے لیے کیا ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ جو طالب علم ہے اپنے اخلاق کے زینے کو منور کرتے ہوئے پہلے نمبر پر کیا کرے، وہ نماز شب کو اپنے اندر، اپنی تربیت کے اندر اور اپنی عبادت کے اندر واجب سمجھ کر ادا کرے۔ دوسری چیز کیا تھی کہ انسان اسی نماز شب سے بعض اوقات بعض مراحل میں ہم کہتے ہیں کہ جناب نہیں پڑھتے ہیں، اب شروع کرنی ہے، تو اچانک سے ہم ایک ہی وقت میں اپنے آپ کو متقی بنانے لگ جائیں، بعض اوقات ممکن ہے، مشکل ہوتی ہے۔ تو علماء، بزرگان اور اساتذہ فرماتے ہیں کہ ہر عبادت سے عادت سے معرفت کی طرف جاتے ہوئے پہلے کیا کرنا پڑے گا، اپنی عادت بنانی پڑے گی۔ عادت سے پھر آپ اپنے آپ کو معرفت کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 11 رکعت ہم 11 نہیں پڑھ سکتے تو ہم 10 پڑھ لیں، 10 نہیں تو 6 نہیں تو 4 نہیں تو 2 بھی نہیں ہے تو حد اقل 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اسی عنوان سے ہم 1 رکعت نماز شب ہم ضرور پڑھیں۔ اس اعتبار سے چونکہ جو بھی اساتذہ ہیں یا جتنے بھی مراجع ضامن، جیسے پچھلے گزشتہ درس میں بھی ہم نے عرض کیا تھا، جتنے بھی بزرگان ہیں، چاہے وہ علم عرفان کے مالک بنے ہیں، چاہے وہ معرفت میں اپنے آپ کو جس زینے پر بھی پہنچایا ہے، علمی اعتبار سے جس زینے پر پہنچایا ہے، یا جتنے بھی دینی جتنے بھی کام تھے، جتنے بھی افعال تھے، ان کو انجام دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا، مسعود آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ آقا آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نماز شب کی برکات ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کے خود آیت اللہ خمینی خداوند متعال ان کے درجات بلند فرمائے، ان سے پوچھا گیا آقا یہ علم میں عرفان میں آپ کمال پہ کیسے پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ نماز شب کی برکت سے۔ ہمارے ہاں خود پاکستان میں جتنی بھی شخصیات ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے اگر معروف بھی ہیں، آغا سبزواری صاحب ہیں اسلام آباد والی سائڈ پہ، وہ یعنی پاکستان میں ان کو آیت اللہ بہجت کی تصویر یا جھلک سے ان کو تشبیہ دی جاتی ہے، نسبت دی جاتی ہے کہ جس طرح ایران یا قوم کی سرزمین پر ایک شخصیت تھی آیت اللہ بہجت، تو اسی طرح سے پاکستان میں ایک شخصیت ہے آغا سبزواری صاحب۔ اور ان کے ایک اسی اعتبار سے بتاتا چلوں کہ ایک معرفت، علم اور نماز شب کی قوت و طاقت کا جو معیار ہے وہ کیا ہے، انہی کے بقول چونکہ ہمارے ایک استاد بھی ہیں جو آیت اللہ بہجت کے استاد، یعنی ان کے شاگرد رہیں، یعنی بلا واسطہ کہہ سکتے ہیں، انہی کی زبانی ہم نے سنا کہ جناب انہوں نے پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ اگر میرا فلاں کام مطلب ان کا شادی کا قصد تھا کہ اگر میری شادی ہو گئی تو میں آیت اللہ بہجت کو جا کر کوئی چیز ہدیہ کروں گا۔ منت مانی، قصد کیا، ارادہ کیا، کہاں پہ؟ وہاں پاکستان میں۔ آیت اللہ بہجت کہاں ہیں؟ قوم کی سرزمین پہ۔ عقیدت تھی، چاہتے بھی تھے، اور ان کی معرفت اور ان کے رموز و اوقاف اور علمی حیت سے واقف بھی تھے۔ اب وہاں پر قصد کیا، اب جناب وہ شادی ان کی نہیں ہو رہی تھی کہ کہیں پہ رشتہ ہوتا تھا تو نہیں ہوتا یا ٹوٹ جاتا تھا، یا کوئی بھی مشکلات جو بھی مسائل تھے وہ حل نہیں ہو رہے تھے۔ جب یہ قصد کیا تو اسی سال ہی ان کی شادی ہو گئی۔ ان کا ارادہ تھا کہ جیسے شادی ہو جائے گی تو وہ ایران کی طرف سفر کریں گے اور آقا کی خدمت میں آئیں گے۔ 1 سال، 2 سال، حتیٰ 3 سال گزر گئے۔ 3 سال گزرنے کے بعد جب وہ دوبارہ یہاں پر آئے تو ان کی خواہش تھی کہ میں آقا کو ملوں گا ضرور، آقا بہجت کی خدمت میں جاؤں گا، ان کی زیارت ضرور کروں گا۔ اب ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے کوئی قصد کیا ہوا تھا۔ سمجھنا جو ہے، جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ معرفت کا معیار اور خدا جو عظمت عطا کرتا ہے، برکت عطا کرتا ہے، جو قوت سماعت و بصارت ہے، وہ کتنی حد تک بڑھا دیتا ہے انہی نماز شب اور ان
خدا کے راستے پر چلنے والے لوگوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور کون سی اپنی رحمتیں اور نعمتیں نازل کرتا ہے، یہ زیادہ مہم ہے۔ اب ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے کیا قصد کیا تھا اور کیا میرا ذہن میں منت یا کچھ ارادہ تھا، نہیں تھا معلوم۔ یہاں پہ پہنچے تو پتہ کیا کہ آغا کا دفتر کہاں ہے، دفتر کا پتہ کیا، اپنے دوست احباب کے ساتھ استاد محترم جناب ان کی خدمت میں پہنچے۔ اب ان سے خیر و عافیت دریافت کی، آغا سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں نیچے۔ جیسے سلام دعا کی، خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد کہا آغا مجھے کوئی نصیحت کریں، تو آیت اللہ بہجت نے ان کی طرف سر اٹھایا اور کہا کہ میرا ہدیہ کہاں ہے۔ اب یعنی آپ اندازہ لگائیں، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں، وہ قصد اور ارادہ کر رہا ہے کہ میں آغا کو ہدیہ دوں گا، میرا یہ فلاں کام ہو جائے۔ 3 سال گزر جانے کے بعد چوتھے سال وہی بندہ ملنے آیا، اسے یاد نہیں ہے، آغا اسے کہہ رہے ہیں، اسے تقاضا کر رہے ہیں کہ تم نے قصد کیا تھا مجھے ہدیہ دو گے، میرا ہدیہ کہاں ہے؟ یعنی یہ معیار معرفت ہے، یہ خدا سے لقاء اور خدا سے قرب جو تھا اور خدا کی طرف سے اس قرب کے توسط سے ملی ہوئی جو برکت اور نعمت اور کرامت تھی، اس کا نتیجہ ہے۔ یہ علماء، یہ بزرگان ہمارے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے، بے نسبت، بالواسطہ، بلا واسطہ، ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹلی معصومین علیہ السلام کے توسط سے۔ آج کے زمانے میں ہمارے ہاں کیا ایک روش ہے جی، میں کوئی سلیمان تو نہیں بن سکتا، وہ تو کجا سلیمان، میں کجا علی کجا، وہ تو امام تھے۔ ہمیں معصومین نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ آپ علی بنے، آپ حسن بنے، آپ حسین بنے، نہیں کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ علی کو چاہنے والے جیسے بن جائے۔ سلیمان تھا، ابو ذر تھا، میسم تھا، یہ جتنے بھی اصحاب ہیں یہ علی، حسن، حسین تو نہیں بنے ہیں، لیکن ان کی سیرت پر ایسے بنے کہ رسول کو کہنا پڑا ہے سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہو۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے اپنے آپ کو ایمان کے اس نہج پر پہنچایا، اپنے آپ کو تقوی کی اس منزل پر پہنچایا کہ رسول کو کہنا پڑا اہل بیت میں سے کون ہے؟ پنجتان پاک ہیں، پھر رسول کیوں کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت میں سے؟ یعنی ان کا معیار ایسا ہے، ان کا ایمان ایسا ہے، ان کا تقوی ایسا ہے، ان کی پرہیزگاری ایسی ہے، ان کے اخلاق میں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آج تک تاریخ میں وہ سنہری الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ ہستیاں تھیں جو بغیر کسی چون چرا کے عمل کرتی تھیں۔ سو آج کے زمانے میں، جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، جس حوزے میں ہم رہ رہے ہیں، جیسے تواتر کے ساتھ آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں کہ وہ لوگ جو دھوپ پہ جناب محنت کے ساتھ، سختی کے ساتھ کماتے ہیں اور ہمیں چھاؤں پہ بیٹھ کے کھانے کا موقع فراہم کرتے ہیں، تو کیا آیا ہماری کوئی ذمہ داری ہے یا ہمارا کوئی حق بھی ہے کہ ہم ادا کریں یا نہ کریں؟ کیا ہم سے کوئی جواب دہی کرنے والا ہے، کوئی ہم سے سوال کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ آیت اللہ پناہیان فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی تم سے سوال کرے کہ کیا آیا تم نے مال امام کا حق ادا کیا ہے یا نہیں، یا تم نے اپنی طلبگی کا حق ادا کیا ہے یا نہیں، تم اپنے آپ سے سوال کرو، اپنے نفس سے ایک دفعہ پوچھ کے دیکھو کہ جو تم نے ابھی یہ کھانا کھایا اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ اور آگا فرماتے جس کے اندر معرفت ہے وہ ایک وقت میں بھی اگر امام زمان علیہ السلام کا دیا ہوا رزق یا ان کا دیا ہوا مال کھا لے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رات کو آرام سے یا استراحت کے ساتھ نیند کر سکے۔ جو مومن ہے، جو با معرفت ہے، جو با علم ہے، کبھی ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ مولا کا مال بھی کھا لے اور آرام سے رات سو جائے، گزار دے رات بالکل لاپرواہی میں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر ایک طالب علم نے سوال کیا کہ آگا کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں کھانا کھا لیں، رات کو ہمیں نیند نہ آئے؟ اس کی وجہ پھر آقا نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے جسم کے اندر، جو آپ کی اس باڈی کے اندر جو آپ مال امام کھاتے ہیں، اگر اس خون میں رزق حلال شامل ہے تو پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ پھر کہا آقا حق کس طرح ادا کریں؟
اب ایک وقت میں نے کھانا کھایا ہے تو اب کیا میں فوراً تبلیغ پہ نکل پڑوں؟ میں لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو نماز قرآن سکھانا شروع کر دوں؟ یا میرے پاس اگر وہ سہولت موجود نہیں تو میں کیا کروں؟ آقا نے کہا کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا بھی مال امام کا حق ادا کرنے کے برابر ہے۔ یعنی ان کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ یعنی جیسے پچھلے درس میں بھی ہم نے کہا کہ مولا امام موسیٰ کاظم نے کیا فرمایا، وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا جو شب پورا دن گزارے اور سونے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ نہ کرے، یعنی اپنا تزکیہ نفس نہ کرے۔ یعنی آغا پناہیان بھی یہی فرمانا چاہتے کہ انسان اگر مال امام یا مولا کا مال کھاتا ہے، اگر زیادہ بھی نہیں کر سکتا، کم از کم اپنے اعمال کا محاسبہ ضرور کرے، اپنا تزکیہ نفس ہی کر لے تو وہ گویا ایسے سمجھے کہ اس نے کم از کم اس دن کے رزق اور اس دن کے مال امام کے کھائے ہوئے مال کا حق ادا کم از کم کر دیا ہے۔ تو پھر ہم دیکھیں کہ کیا آیا جو ہم اتنی عرصے سے، مثلا مجھے 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، کسی کو آغا یوں کو مثلا 5 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، تو ہم دیکھیں کہ آیا اس نوبت پر ہم کہاں پر موجود ہے۔ ممکن ہے بعض اوقات میرے اندر کوئی غلطی ہو، میرے اندر کوئی خوبی نہ ہو، کوئی اچھائی نہ ہو، تو کیا آیا اس کا معنی یہ ہے کہ میں دوسرے کو بھی اسی طرح سے مخاطب کروں؟ نہیں، غلط ہے۔ یعنی کیا مقصد ہے؟ یعنی کسی غلط کو غلط ثابت کرنے کے لیے غلطی سے کبھی غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ اصول فطرت، اصول انسانیت، اصول اخلاق یہ ہے کسی غلط کو اس کا غلط ثابت کرنے کے لیے صحیح بات سے اس کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے، غلط بات سے کبھی بھی غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ غلط سے کسی دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی پھر آپ کی ذات مقدم ہے، دوسرے کی ذات کو زیر کرنا مقدم ہے۔ جبکہ خداوند متعال نے کہا اگر کسی کو تذکر بھی دینا ہے تو تذکر بے معنی اطاعت اور رضا خداوندی ہونا چاہیے، نہ یہ کہ میں کہوں کہ جناب میں بڑا ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں فلاں ہوں، میں چودھری ہوں، میں مدرس ہوں، میں جناب طالب علم ہوں، میں رئیس ہوں، فلاں نہیں۔ ہر اس بندے پر امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے جو جانتا ہے جو موضوع ہے ہمارا۔ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، پاس سوال کرو، تم کن لوگوں سے سوال کرو؟ ان لوگوں سے جو جانتے ہیں۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو نہیں جانتے۔ اب جو نہیں جانتے وہ کون ہیں؟ کیوں اللہ کہتے ہیں کہ جاننے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب جب جاننے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے تو گویا معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں یا کسی عام پبلک سے جب کسی طالب علم کا توازن کیا جائے گا وہ برابر نہیں ہے۔ طالب علم جاننے والا ہے، علوم آل محمد سے وابستہ ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا کی ذات نے کہا ہے مثقال ذرۃ شرعا یرا، یعنی اگر رئی کے دانے کے برابر کسی نے نیکی کی ہے اس کو جزا ملے گی، اگر برائی کی اس کو سزا ملے گی۔ لیکن یہ بھی کبھی نہیں ہو سکتا جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جاننے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی اسے انجام دیتا ہے، ایک بندہ نہیں جانتا ہے یعنی نہ انجانی طور پر اس کام کو انجام دیتا ہے، یہ کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو میرے لیے کیا ہے؟ خود معصوم کا فرمان ہے کہ خود ابھی مثلا جیسے آج شب جمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعرات اور جمعہ کا دن یہ دو ایسے دن ہیں، معصوم فرماتے ہیں ان دو دنوں میں نیکی اور برائی کے دونوں کے دو ہیں، یعنی اگر نیکی کرتے ہیں تو 2 برابر ثواب ملے گا، برائی کریں گے تو 2 برابر ہے۔ ویسے ہر دن ہر یوم اللہ ہے، چاہے وہ جمعرات ہے، سموار اور منگل ہو، کوئی بھی ہو، لیکن کیونکہ یہ وہ دن ہیں جس میں اللہ نے ان دنوں کو قربت کے دن قرار دیے ہیں۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ایام، ان وقت، ان ساعتوں کی ایک اہمیت ہی الگ بیان کی ہے۔ اب یہاں پر جس موضوع کو ہم نے شروع کیا کہ ہم سوال کریں، تو آغا پناہیان نے کیا فرمایا کہ اپنے آپ سے، اس سے پہلے کوئی آپ سے سوال کرے آپ اپنے نفس سے سوال کریں۔ انسان ہمیشہ 2 چیزوں کے ساتھ ہے، ایک نفس مطمئنہ، ایک نفس امارہ ہے۔ دیکھیں کہ وہ نفس مطمئنہ کے ساتھ چل رہا ہے یا نفس امارہ کے ساتھ چل رہا ہے۔ کیوں حسین کہتا ہے کہ جب سجدہ وقت آخر شہادت میں بھی ہے تو اس وقت حسین کہتا ہے میرا نفس، میں نے نفس مطمئنہ کو پا لیا اور نفس امارہ کے خلاف جنگ کی۔ وہ نفس امارہ کیا تھا؟ وہی
جو بھی لاغوتی طاقتیں ہیں، جتنی بھی وہ سازشیں تھیں، چاہے وہ ظالم تھے، چاہے وہ قاتل تھے، چاہے وہ حافظ قرآن تھے، چاہے مسلمان تھے، یعنی حق اور باطل کی جنگ. یعنی اگر اس کو میں آغا آیت اللہ شہید مطہری کے لفظوں میں بیان کروں تو آغا فرماتے ہیں یعنی نفس مطمئنہ اور نفس امارہ بے معنی بے مثل این کہ وہ جناب حق اور باطل ہے. یعنی نفس مطمئنہ یعنی حق، نفس امارہ یعنی باطل. اب ہر انسان، ہر ذی شعور انسان یہ جان سکتا ہے حد عقل کہ جس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے آگ نہیں کھانی ہے، روٹی کھانی ہے. گندم کے ساتھ، میں نے آٹے کے ساتھ، یا میں نے کسی اور چیز کے ساتھ میں نے جناب کھانا کھانا ہے، وہ گندم ہے. جو یہ جانتا ہے کہ آگ نہیں کھانی ہے، ہر اس ذی شعور کو اتنا ضرور پتہ ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اب حق کی پہچان کے لیے آیت اللہ شہید مطہری فرماتے ہیں حق تب اس وقت انسان دیکھ سکتا ہے جب وہ حق کے راہ پر اپنے آپ کو چلنے کے لیے کم از کم آمادہ کرے. ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں جناب میں اب حوضے میں آ گیا ہوں، میرا راستہ حق ہے. نہیں، بھٹکنے والے، گمراہ ہونے والے، جہنمی نبی کا بیٹا بھی ہے تو ہو سکتا ہے. نوح نبی کا بیٹا، کنعان نبی کا بیٹا ہے، اللہ نے کہا جہنمی ہے. سلمان فارسی ہے یہودی، فارس کا رہنے والا، رسول کہتے ہیں سلمان منا اہل البیت. یعنی خون کا رشتہ تعلق نہیں رکھتا. یعنی حق اور باطل، نفس مطمئنہ، نفس امارہ، اطاعت خدا، اطاعت رحمان، اطاعت شیطان. یعنی دیکھنا ہے ہمارے پاس ترازو کے دونوں پلڑے ہیں، اس میزان میں اپنے آپ کو کیسے ہم حق اور باطل کے درمیان معتدل رستے میں اپنے آپ کو مضبوط ستون کی طرح کھڑا کر سکتے ہیں. اب اگر اپنے آپ کو مضبوط ستون بنانا چاہتے ہیں تو پھر آئیے روایات میں، احادیث میں، فرامین معصومین میں دیکھیں کہ اپنے آپ کو ایک مضبوط ستون بنانے کے لیے کن ستونوں کا سہارا لیں. تو ہمیں رسول خدا فرماتے نماز دین کا بہترین ستون ہے. اب اس ستون کے ساتھ ہم نے اپنے ستون کو مضبوط کرنا ہے. ہمارے ستون کون سے ہیں؟ ہمارا ستون جناب جو ہے وہ نفس ہے. اس نفس کو کب مضبوط کر پائیں گے؟ جس طرح ہم کسی گندم کو محفوظ کرنے کے لیے اس کی دوائیاں، اس کی گولیاں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہم انتخاب کرتے ہیں کہ وہ گندم خراب نہ ہو. پچھلے دروس میں بھی ذکر کر چکا ہوں شاید تواتراً، لیکن موضوعاً جملہ آگے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک گندم کو بھی ہم محفوظ کرنے کے لیے چند گولیوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ وہ گندم پورا سال چل سکے. آغا شہید مطہری فرماتے ہیں کیسا انسان ہے وہ لاپرواہ کہ جس کا نفس، جس کا ایمان، جس کا تقوی، جس کی اطاعت خدا جو ہے وہ اس سے ہٹ کر رہا ہے، شیطان کی طرف جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی دوا اور علاج نہیں ڈھونڈ رہا ہے. وہ گندم، وہ خوراک کہ جو عطا کرنے والا ہے اس عطا کرنے والے کا شکر ادا نہ کرے. اب اس کے برعکس یعنی حق اور باطل، نفس مطمئنہ، نفس امارہ. حق کے نفس مطمئنہ یعنی حق، نفس امارہ یعنی باطل. اب اس کے اپوزٹ، اس کے مخالف دو چیزیں آتی ہیں اسی حق اور باطل کے مقابلے میں، یعنی اطاعت رحمان، اطاعت شیطان. اب اطاعت رحمان میں کیا ہے ہمارے پاس؟ مطیع بننے کے لیے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے صرف متقیوں کے لیے. تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا آیا اگر تو ہدایت صرف متقیوں کے لیے ہے، قرآن صرف نازل ہوا ہے متقیوں کے لیے، تو جو متقی نہیں ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ پوری کی پوری اللہ کی بھری ہوئی کائنات کے لیے ہدایت ہے. جو بھی اس سے وابستگی رکھ لے، اپنے ایمان کو بہتر کرنا چاہے، خدا کا قرب حاصل کرنا چاہے، اپنے تقوی کو بنانا چاہے، اپنے آپ کو پرہیزگار بنانا چاہے، اپنے آپ کو مقرب الہی بنانا چاہے، تب بھی وہ قرآن کا سہارا لے. تقرب خدا، تقرب الہی کب حاصل ہوگا؟ جب قرآن کے ساتھ متمسک ہو. تو جب خود قرآن کہہ رہے کہ ھدی للمتقین یعنی ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو کیا آیا باقیوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ آیت اللہ مکارم شرازی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین سے مراد وہ ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ متقیوں میں شمار ہے. قرآن انہی سے مخاطب ہے. اور وہ اطاعت رحمان ہے، جو متقی بن گیا وہ اطاعت خدا کے رستے پر چل نکلا ہے. اور خدا کیا کہتا ہے؟ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ جب آپ ایک نیکی کے رستے کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں، خدا کی ذات آپ کی مدد فرماتی ہے، خدا کی ذات آپ کا حامی و ناصر ہوتا ہے.
خدا کے مدد کرنے کے معیارات کیا ہیں؟ خدا ہمیں رزق نہیں دیتا ہے، مسلمان کو دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، جو اسے سجدہ کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں کرتا اسے بھی دیتا ہے۔ پھر فرق کیا رہ گیا؟ یا اللہ یہ ساری چیزیں، یہ اتنی نمازیں، قرآن، یہ روزے، یہ حج، زکوٰۃ، خمس، صدقے، یہ ساری چیزیں صرف ہمارے لیے ہیں؟